باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے روزے کے دو ایسے واقعے بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین شدید بیمار ہو گئے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ اور مولا علی بہت پریشان ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا ہمارے بچوں کو شفا دے دے، ہم شکرانے کے طور پر 3 روزے نفلی رکھیں گے۔ دوستو ان کے پاس میں ہی حضرت فاطمہ کی کنیزہ سید فضا بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ بھی عرض کرنے لگی، یا بی بی اجازت ہو تو یہ نوکرانی بھی کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے انہیں اجازت دی۔ تو پھر سید فضا بھی کہنے لگی، یا بی بی میں بھی حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ یہ منت مانگتی ہوں کہ اللہ ان بچوں کو شفا دے دے تو میں بھی آپ کے ساتھ 3 نفلی روزے رکھوں گی۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سید فضا کے لیے دعائیں کی۔ دوستو اس کے بعد کچھ دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور حضرت حسن اور حسین بالکل تندرست ہو گئے، یعنی کہ اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ دوستو اب باری آئی منت کے 3 روزے رکھنے کی، لیکن گھر میں نہ تو سحری کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی افطاری کے لیے۔ خیر سب نے پانی پی کر اللہ کے نام سے روزہ رکھ لیا۔ صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام سیمون تھا، اور اس یہودی سے وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اون دھاگے کا کام ہے تو آپ دے دیجئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اس کام کو کر دے گی۔ اس یہودی نے اون اور دھاگے کی ایک گٹھری مولا علی کو اجرت طے کر کے دے دی۔ دوستو مولا علی وہ کام لے کر اپنے گھر پہ آتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اس گٹھری میں سے 1/3 اون کو کاٹ دیا اور اس کام کی اجرت سے جو تھوڑا بہت جو آیا اس کو انہوں نے پیس لیا اور پھر اس سے 5 روٹیاں تیار کی، ایک حضرت علی کے لیے، ایک خود کے لیے، ایک بی بی فضا کے لیے اور 2 روٹیاں حضرت حسن اور حسین کے لیے۔ دوستو دن بھر روزے کی حالت سے محنت مزدوری کرنے کے بعد جب حضرت علی مغرب کی نماز پڑھ کر گھر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، اور جیسے ہی حضرت علی نے روٹی کا پہلا ٹکڑا توڑا تو اتنے میں ایک فقیر نے دروازے سے صدا لگا دی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا اور بی بی فاطمہ سے وہ مشورہ کرنے لگی۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یہ ساری روٹیاں اس فقیر کو دے دیجئے۔ لہٰذا اس کے بعد ان 5 روٹیوں کو اس فقیر کو دے دیا گیا اور گھر والے سب کے سب پھاکے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوستو اس کے بعد دوسرے دن حضرت فاطمہ نے پھر 2/3 سود کاٹ دیا اور اس کی اجرت سے جو تھوڑا بہت جو آیا اس کی پھر سے 5 روٹیاں بنائی، اور جب افطاری کا وقت آیا تو سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک یتیم نے دروازے سے صدا لگا دی اور یتیم نے اپنی بھوک کا اظہار کیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اس دن بھی سب کی سب روٹیاں اس یتیم کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا بھی روزہ شروع کر دیا۔ دوستو تیسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے اس اون کے باقی حصے کو بھی کاٹ دیا اور اس کی جو تھوڑی بہت مزدوری آئی اس سے پھر سے روٹیاں بنائی، مگر جیسے ہی مغرب کی نماز کے بعد جب سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک قیدی نے دروازے سے صدا لگا دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار وہ کرنے لگا۔ بی بی فاطمہ نے اس دن کی بھی ساری روٹیاں اس قیدی کے حوالے کر دی اور خود پھاکے سے رہے۔ دوستو اب 3 روزے مکمل ہو گئے۔ اب چوتھے دن روزہ تو نہیں تھا لیکن گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تمہاری اس تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اے علی بتاؤ کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین بیمار ہوئے تو آپ کی صاحبزادی نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے تو ہم 3 نفلی روزے رکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے صاحبزادی تندرست ہو گئی تو ہم سب نے روزے رکھے، پانی سے سحری کی، مزدوری کر کے جو کچھ اجرت آئی اس سے 5 روٹیاں بنائی، لیکن جیسے ہی پہلے دن افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک فقیر نے صدا لگا دی اور اللہ کے نام پر روٹی مانگنے لگا تو ہم نے وہ سب روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔
اس کے بعد دوسرے دن پھر افطاری کے لیے بیٹھے تو پھر ایک یتیم آ گیا اور کہنے لگا روٹی دے دو۔ دوسرے دن بھی ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی۔ تیسرے دن پھر افطاری کے لیے بیٹھے تو پھر ایک قیدی آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پر روٹی دے دو، تو تیسرے دن سب روٹی اس قیدی کو دے دی گئی۔ آقا اب ہم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ٹھیک طرح سے چل پائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی۔ بھوک کی شدت سے آنکھیں گھٹ چکی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ آپ نے فاطمہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے علی غم نہ کرو، تمہارے دروازے پر آنے والا فقیر، یتیم اور قیدی کوئی نہیں تھا بلکہ جبرائیل تھا۔ دوستو یہ شان ہے مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، سبحان اللہ۔ دوستو اب آپ کو بی بی فاطمہ کے گھر کے روزے کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، آپ اس کو پورا ضرور دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر سب نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا۔ دو ان کے بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں مگر انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا ختم کر کے گھر کے اندر گئی اور 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ 4 روٹی بنا کر لاتی ہے، پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دیتی ہے، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کے سامنے اور تیسری روٹی چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے رکھ دیتی ہے اور ایک روٹی حضرت فاطمہ اپنے خود کے لیے رکھ لیتی ہے۔ اتنے میں دوستو مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، سب نے روزہ کھولا، سب نے روٹیاں کھائی، مگر دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھی ہی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت علی نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تجھے بھوک نہیں لگی ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی تم آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ رہی ہو۔ تو فاطمہ نے کہا کہ اے علی ہو سکتا ہے میرے بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، اور وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے ابا نے کچھ نہ کھایا ہو۔ دوستو حضرت فاطمہ اپنے دوپٹے سے آدھی روٹی باندھ کر چل پڑتی ہے۔ ادھر ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ دروازے پر ہے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے؟ تو فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کے چلو۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ دوستو روٹی کو دیکھ کر ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ تو نے اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ آج چوتھی رات بھی تیرے ابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دوستو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر رونے لگتے ہیں۔ دوستو اللہ کے رسول نے پھر روٹی مانگی تو فاطمہ نے کہا کہ بابا جان آج میں اپنے خود کے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی، اور پھر چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اے فاطمہ اب کیوں روتی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا کہ ابا جان کل کیا ہوگا؟ کل کون ہمیں کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں کوئی چولہا جلے گا؟ دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں، ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو اپنی امت سے تھی، اور وہ گناہ گار امت ہم ہیں جن کے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی۔ دوستو اگر آپ کا دل اجازت دے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چشم عالم سے چھوٹ
تجھے کبھی